السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ذرا ویسٹ کوٹ پہ آ گئے ہیں, گرمی شروع ہو چکی ہے یہاں, تو مارچ ہے ویسے, لیکن ابھی گاڑی میں اے سی چلانا پڑتا ہے, دفتروں میں اے سی کی ضرورت نہیں ہے. موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے بہار کی آمد ہے. اب اس بہار کے 2-3 معنی ضرور لے لیجیے گا آپ. جو اگلا ہفتہ ہے نا, 19 مارچ سے پہلے ساری چیزیں سیٹل ہو جانی ہیں. اپوزیشن کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی, خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا انٹیلیجنٹلی کارڈ کھیڑے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی. اور یہاں اگر مجھے وہ بیان مل گیا وہ میں چلاؤں گا. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مولوی حضرات یا مولانا اس خطے کی بدترین مخلوق ہو, اور وہ چلا دوں تاکہ کردار سامنے آ جائے. ذرا پہلے وہ سنیے گا. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے. بظاہر دینی مناسب ہیں, لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. صبر نہیں, بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے. اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے. اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی, اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی. اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں, اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز. جی آپ نے وہ سن لیا. پھر میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. ہمارے دوست ہیں قمر زیدی, انہوں نے تحریک انصار الاسلام ہے نا ذرا, اور ان میں اور طالبان کے مائنڈ میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا, یعنی ان کے ذہن معاوف کر دیے. ان سے جب پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان یعنی کیا, وہ انہوں نے سارا دیکھ رہے بیانیہ کیا بنایا ہوا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اچھا اسی جگہ بیٹھ کے ابھی ساری یہودی لابی یا امریکہ لابی وہ تو عمران خان کے خلاف ہے. ذرا سنیے گا جو وہ بات کی ہے, ذرا وہ سنیے گا. ٹویٹ بھی چل رہا ہوگا, پہلے ذرا وہ بھی سنیے گا. عمران خان کی حکومت کی سب سے بری بات کیا لگتی ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے اور گستاخ صحابہ ہے. ان کا استعفیٰ کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ چاہیے تو یہ یہودی کے ایجنٹ ہے, تو یہ جعلی سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. یہودی کے ایجنٹ کس طرح سے ہیں؟ یہ تو ہم ہمارے قائدین بولتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں بھی بولتا ہوں تو یہودی کے ایجنٹ, اس پر ہمارا اعتماد ہے. نہیں تو آپ نے خود سوچا کہ کیوں؟ میں نے خود یہ مطلب سوچا ہے, تحقیق تو کی؟ یہ تو قیدیانی تسلیم کرتا ہے, اور یہ تو امریکہ میں اور یورپ ملکوں میں یہودی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد رہتا ہے یہودی کے اس کے بچے ابھی امریکہ میں ہیں. اچھا, تو اگر آپ امریکہ جائیں تو آپ یہودی ہو جائیں گے؟ نہیں ہے, تو اس کی وجہ نہیں ہے, تو اس کے بچے تو یہ تو پہلی سر سے تو یہ بولتا ہے, تو یہ خود یہودی نہیں ہے, تو میں یہ نہیں بولتا یہ یہودی ہے. یہ یہودی کا ایجنٹ ہے. میں نے کئی دن کی بھی بتایا, میں بھی آپ کو یہ بات کرتا ہوں. جی آپ نے وہ سارا سن لیا. وہاں سے کیا اندازہ لگائیں گے؟ یعنی جاہل کا لفظ کہیں گے, ہم کیا کہیں گے؟ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور تعلیم بہت کچھ سکھاتی ہے. 2-3 چیزیں اور ڈسکس کرنی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی ہیں. ایک تو جانور نیوٹرل ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بات کی گئی عمران خان صاحب کے جمعے والے دن دیر کے جلسے کے حوالے سے. پھر ایک اور کام ہو رہا ہے, جنرل فیاض حمید صاحب کے بارے میں ایک کیمپین, ٹارگیٹڈ کیمپین چلائی جا رہی ہے, اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر سوشل میڈیا گروپ شامل ہیں, اور خاص طور پر 5315 کا ٹولہ, جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں کھڑا ہوں. وہی لوگ ہیں, یعنی کہ جناب کو شوکاس دے دیا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس طرح کی. اور چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے فوج کے اگینسٹ بولتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بولتے تھے, آج کل انہیں اچھی لگتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کسی طرح سے عمران خان کو اتار دیں اور یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا جو بھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں. دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے نا,
اس وقت وہ بڑی سیدھی سی ہے کہ پاکستان میٹرز، اور ملک میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کامیاب نہیں ہو سکے گی. عمران خان صاحب نے بینگ اے اسٹیٹسمین، بینگ اے لیڈر، ایک سمت کا تعین کر دیا. اور میں بار بار کہتا ہوں، میں اسپیسیفک بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ڈال دیا ہے کہ جناب وہ مہنگائی بھی وہی کم کرے جناب، وہ جناب پیٹرول بھی وہی کم کرے جناب، اور لا اینڈ آرڈر بھی وہی دیکھے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، پیٹرول کو چلے پرائز فکسیشن کے حوالے سے اوگرا کا نظام ٹھیک کر دے، اوگرا فکسیشن کرے جیسے نیپرا کر رہی ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی کا تعلق وفاق سے کیسے ہے؟ ہم نے مری ثانیہ کا سارا ذمہ دار بھی عمران خان صاحب کو ٹھہرا دیا. یہ آپ کی صوبائی حکومتوں کو دیکھنا ہے. اسی لیے عثمان بزدار ناکام وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ بھی یہ ساری، اور اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی رہی ہے. آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ پہ موجود ہے. اور اب ہم نے جو سوچنا ہے وہ ہم نے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. تحریک عدم اعتماد آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے ناکام ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ یا فوج یہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور اسٹیٹ کو جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ان کے خلاف یہ نبرسماں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور یہی ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. کوئی بھی بیانیہ بنانے سے پہلے 1000 بار سوچئے گا. لیکن ایک بات تو ہے کہ کمال آرکیٹیکٹ ہیں جو بھی بیٹھا ہے یہاں، کہ اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے نا ملیا میٹ کر دیا ہے. آج یہ بھی منت ترلا کاسا لے کر بھیک مانگتے پھر رہے کہ ہمیں اقتدار میں لے آؤ، اقتدار میں لے آؤ. اس لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اپنے مخالف ترین سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون کے کاف سے رابطے میں، پھر جہانگیر ترین، علیم خان، MQM، ساری سیاسی جماعتوں ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن منتے ترلے انہوں نے ساری کر کے دیکھ لی ہیں. عثمان بزدار تبدیل ہوتے ہیں، ابھی ہوتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کے بعد ہوتے ہیں، لیکن چیزیں طے ہو چکی ہیں اور چیزیں اب آگے جائیں گی اور اس کے نتائج بہت بہتر ہوں گے. نیوٹرل کوئی رہ نہیں سکتا، یاد رکھیے گا. یہ نیوٹرل کا لفظ ہے ہی غلط. بندہ جانبدار ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے، خاموش کیوں رہا جائے؟ یعنی میرے سامنے چیز غلط ہو رہی ہے تو میں خاموش بیٹھا رہوں؟ میں کہتا ہوں نہیں جو مرضی جیسے مرضی ہوتا رہے؟ نہیں نہیں نا 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 نا، اسٹیٹ کے ساتھ ہونا پڑتا ہے آپ کو. اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج اسٹیٹ کے ساتھ ہیں اور وہ رہیں گی. چہرے سارے بے نقاب ہو چکے ہیں اب آپ کے سامنے. اتوار والے دن آپ کو پتہ ہے ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ساتھ گفتگو کرتے ہوتے ہیں سید ذوالفقار شاہ صاحب کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہے، ابھی چلتے ہیں ان کے پاس. ذوالفقار صاحب، میں تو عورت مارچ پہ نہیں جا سکا. کچھ تحقیق کرائی، پتہ لگا کہ اکثریت وہ ہے کوئی ایڈکٹیڈ ہے شاید، پتہ نہیں ان میں جو شرکت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اور اس دفعہ سنا ویسے تو وہ کہہ رہے تھے ابارشن جائز دے دیں، LGBTQ یعنی ہومو سیکس، اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی سے شادی کا مقدس رشتہ خراب کرنے کی باتیں. اور اکثریت سنا یہی ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا رنڈوے کہتے ہیں، رنڈیویاں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا کہتے ہیں. وہ اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں. ہاں، وہ آپ تو غالباً وہاں سے گزرے. وہ سنا ہے انہوں نے عورت کی تذلیل، ان کے کپڑے لٹکا دی. یہ کیا ہوا کیا ذرا بتائیے گا پہلے، پھر ہم بات کریں گے ڈرگس کے اوپر. سر پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا تو میں نے دبے دبے الفاظوں میں کہا تھا. اب ڈرتے کیوں ہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں تو بڑے کلوز ہوں ان کے. اس بار میں خود بڑا حیران ہوا. عورت مارچ میں شرکت کرنے والی بھی بڑے جاننے والی خواتین ہیں. انہوں نے فلیٹیز ہوٹل جہاں انہوں نے اینڈ کرنا تھا پریس کلب سے شروع ہو کے، فلیٹیز ہوٹل کے باہر جس طرح اکثر پبلسٹی نہیں کی جاتی اشتہاروں کے یا جھنڈیوں کی سڑک کے اوپر گلیوں میں، اس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے عورتوں کے کپڑے جس میں قمیضیں، عورتوں کی شلواریں، اور اس کے اوپر میں کیا بتاؤں کیا کیا سلوگن سے بتا دینا. اور وہ سلوگن تھے جو شرم کے مارے ایک عام انسان، عزت والا شخص جو ہے نا، جن کے خود بچے اور بچیاں ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا. حمیدہ کی عزت، اچھا
शबनम की इज्जत तार तार हो गई। अच्छा, सर ये चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत है? वो कौन सी आज़ादी आप चाह रहे थे? और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वही लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अपर क्लास के जो लोग जो नशा करते हैं, जो माशरे से ठुकराए हुए लोग हैं, यूं कहते हैं, ठुकराए नहीं, एक ज़हनी मरीज है। ज़हनी मरीज वो आज़ादी क्या चाहते हैं जी? अच्छा 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 अच्छा, आज़ादी से मुराद क्या लिया तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तेरी माँ भी देगी, तेरी माँ भी देगा, तेरा बाप, तेरा भाई भी देगा। तौबा नौज़बिल्ला हज़रत कायद आज़म के बारे में तौबा नौज़बिल्ला, यानी क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आज़ादी तो देख ली शलवारों की शक्ल में आज़ादी है शायद। सर मैं तो वो देख के ना बड़ा अच्छा, आइए अब आगे निकल गए, उससे लो में बैठ गई, उससे आगे ये निकल गया ये अब वो देखिए वो नई शक्ल। अच्छा, ये सारी लाल ही शलवारें होंगी यकीनन, क्योंकि लाल इंतखाब की हम ही नहीं है। शलवारों कमीजों के ऊपर लाल रंग के ना वो जिस तरह खून के नहीं आप धब्बे लगाते हैं, वो लगाए हुए थे। यानी एक ऐसा इम्पैक्ट शो करने की कोशिश की गई थी जो माशरे में हम चीज़ों को छुपाते हैं, हमें हर चीज को छुपाना चाहिए। देखिए हर एक बुराई को छुपाना है आपने औरत की इज्जत को, औरत की इज्जत हमारे माशरे में बड़ा मुकद्दम समझा जाता है। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी आप बगैर दुपट्टे के जाएं, जिस तरह मर्जी जाएं, सिगरेट पिए, शराब पिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम चाहते हैं वो इज्जत जो औरत का चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो बरकरार रहना चाहिए। इसकी वजह से आप माशरे में देखें इसमें। अच्छा, इस दफ़ा मैं बताऊँ आपको, मैं इनको कहता हूँ 5315 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, जस्टिस अतर मिल्ला की कोर्ट में भी ख़ास लोग मौजूद हैं और एक तरह के लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये 5315 की तादाद है। इस दफ़ा ये कोई उतनी तादाद भी इकट्ठी नहीं कर सके, यानी इस वजह नहीं, इस बार हुआ ये तादाद ज़रूर हुई है, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा टेम्पो चेंज कर दिया। टेम्पो चेंज किया है। वो जो गलत अल्फाजों का चुनाव था किस्म का, वो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस बार इन्होंने जो गलत काम किया है कि इन्होंने सुने ना, गलत काम किया। यानी मिसाल के तौर पर कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म होनी चाहिए, सजाए मौत। ये कौन होते हैं सजाए मौत खत्म कराने वाले भी? प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं ना, अबॉर्शन जायज करना दे। ये किस कानून में लिखा है? हमारे कानून में ये जुर्म का पूरी दुनिया में है। ये यूरोपियन स्टाइल चाहते हैं। नहीं, लेकिन यूरोप में भी हर जगह नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर ये कहते हैं जनाब मेरा जैसा मेरी मर्जी में जिसके साथ सोऊं जागूं, जनाब रज़ा, और ये जो मर्जी करते रहें, यानी इनको कोई पूछने वाला नहीं। पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट, यानी इनके मेजर डिमांड है ना। और हमने वो सारी चीज़ें, हमने इनको चैलेंज किया था। मैंने कहा बताएं, जो काम नहीं हुआ हम अदालतों में लेके जाते हैं, लेकिन किसी ने रब्ता नहीं किया। कहने को कुछ नहीं है, चले नमाज प्रोग्राम हो जाएगा। ड्रग्स के हवाले से 2-3 काम थे, आप मुझे लग रहा है आपने वो काम नहीं किए हैं, और वजूहत ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब कटहरे में आज खड़े होंगे, मैं बता दूं आपको। पहले तो बात है हम इंसान के नहीं, अल्लाह के कटहरे में जरूर देखिए ना। पहले तो ये बताइएगा कि जेलों स्कूलों का इन्होंने खत किसी ने लिखा है? किसी ने लिखा। देखा ना, ये आपका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कसूर है। ये उन्हें लिखना चाहिए था। उन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि आप अपनी कमेटी इस्टेब्लिश करें जो, और उसके बाद चीज़ों को सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर करें। हॉस्टल के बारे में जो एक कानून इन्होंने एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो मैंने पढ़ा है, वो बड़ा अच्छा है। वो अब लॉ डिपार्टमेंट के पास है, उसको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करना। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बच्चा एक बच्चा यूनिवर्सिटी के करीब घर ले लेता है, वो उसका हेड बन जाता है, 15 बच्चे और बच्चियाँ ठहरा लेता है, फिर रात को वो शीशा भी सर्फ होता है, सारी चीज़ें सर्फ होती हैं। वही जो यानी कोठी किराए पे ले ली और उसको गेस्ट हॉस्टल का नाम दे दिया और वहाँ याशी शुरू होगी। और उसके साथ साथ फिर हमने अपनी सतह पे जो ऑलरेडी कैंपेन चला रहे हैं, उसके तहत हम मुख्तलिफ तालीमी इदारों में गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, जाके उनको जो ऑलरेडी जो देखें, यूनिवर्सिटी जो अदारा है या कॉलेज या स्कूल जो अपर क्लास के हैं, ये कंफर्टेबल जोन चाहते हैं, माहौल चाहते हैं। अब जब आप इनके साथ कंफर्टेबल जोन के अंदर रह के बात करेंगे तो ये चीज़ों की तरफ आए। पता उनको भी है, हर एक को पता है कि किसका बच्चा। देखिए आप एक और बात महसूस नहीं कर रहे कि अवेयरनेस हम बड़ा शो डाला था पैमरा के बाद, वो अवेयरनेस नहीं अभी चल रही कैंपेन उस तरह। वो अवेयरनेस किस तरह, हमारे सियासी हालात इस कदर चेंज होते रहते हैं, एक मिनट के बाद एक नई। मैं इंशाल्लाह मैं बताता हूं, मेरा हाल ये इनिशिएटिव लें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। हमारा तो मकसद है लोगों को पैगाम देना। नहीं, हम मैं पैमरा को लिखूंगा बाकायदा। ये ये उस दिन याद पड़ता था, इसका एक बनाया नहीं था कोई अपना कोई बेसिकली एक छोटी वीडियो बनाई थी उन्होंने
وہ چلانے کا مجھے جو یاد پڑتا ایسا تھا نہیں، وہ یہ تجویز تھی کہ آپ پیمرا کو لکھیں، کمیٹی بلائے ان کو، پیمرا کو یا پرائیویٹ جو چینلز کے مالکان ہیں ان کو بلائے کہ آپ پیمرا کے جو قانون میں آپ ہی نے ذکر کیا تھا کہ 20% یا 10% جو ہے نا 10% کنٹینٹ جو ہے نا وہ آپ پبلک اویئرنس کے چلیں اس میں میں لکھوں گا انشاءاللہ. اور سیکنڈلی جو میں بات بار بار دہراتا ہوں کیونکہ ہم اکثر باتیں بھول جاتے ہیں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، وہ والدین کے لیے جو پیغام ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہر وقت ہمیں دیتے رہنا چاہیے. والدین کو اویئر ہونا چاہیے، والدین چاہے مڈل کلاس، پور کلاس، اپر کلاس سے ہوں، ان کے اندر وہ تبدیلیاں آنی چاہیے. جب ان کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، موٹیویشن سکل ڈیولپ ہوں گی، وہ موٹیویٹ ہوں گے تو ظاہری بات وہ اپنے بچوں پہ بہتر طریقے سے توجہ دے سکتے ہیں. یقیناً اس بات پہ ہمیں ہر ایک کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی حکومت کا کام ہے، لیکن حکومت کا کام اتنا سلو ہے کہ سلو میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا دوسرا، پچھلے ہفتے تو آپ جیلوں میں چکر لگائے تھے آپ نے، اب غالباً فیصل آباد کا تھا، فیصل آباد کا بھی، اور اس کا میں دیکھ بھی رہا تھا کہ رزلٹ ایسے ہیں اسپیشل ہاسپٹل علیحدہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. لاہور میں کیا حالات ہیں، یا آس پاس قصور وغیرہ میں دیکھیں، یا ابھی میرا جہاں تک خیال ہے یہ پنڈی وغیرہ بھی نہیں جانا چاہیے نہیں، اس میں پنڈی تو آلریڈی اڈیالہ جیل میں تھا ٹریٹمنٹ سینٹر. اس کو دیکھنا کہ دیکھیں چیزوں کو آپ جب فالو اپ نہیں کریں گے، سسٹین نہیں بنائیں گے، سسٹینیبل لائبلٹی نہیں آئے گی تب نہیں ہوگا. اب یہ کہہ دیں چھوڑ دے جی مادر پدر آزادی، یہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈرگ کا ایشو کتنا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. اس کو کسی صورت اگنور نہیں کرنا چاہیے، اسی کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں، میں تو دعا گو ہوں ان سب لوگ کے لیے جو تھوڑا تھوڑا مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہم سب کا ہے. اور خاص کر جو لاہور کی جیل کا ہے، کوڑلپا جیل میں وہ ٹریٹمنٹ سینٹر پہلے ہی بن رہا تھا، وہ بالکل اس کی بلڈنگ کام رکا ہوا تھا. ہم نے کہا تھا کہ عدالت نے ڈائریکشن دی تھی آنریبل کورٹ نے، تو وہ دیکھنا تھا کام. وہ میرا خیال شاید اگلے ہفتے ہم جائیں گے، یہ اگلی دفعہ جی. اور اس کے بعد قصور جیل، قصور کے بعد گجرانوالہ، ملتان، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. جیلوں میں جا کے دو کام دیکھنے ہیں آپ، دیکھیں 2 کام دیکھنے ہیں. ایک تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان کے لیے علیحدہ سینٹر ریہیبلیٹیشن کے کانٹیکس میں. دوسرا جو ڈرگ رجسٹریشن اور جو سافٹ ویئر کیا ہوا ہے، سافٹ ویئر میرا پڑھنے میں بن رہا ہے، لیکن مینول تو ان کی سب کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اسکریننگ ہو رہی ہے ان کی. سر یہ پروسیس ہے بڑا سلو، اس سے ہم اچیومنٹ رزلٹ نہیں لے سکتے. جب میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ ایک ایسی کٹ آ رہی ہے، ایک ایسی اسٹپ آ رہی ہے باہر سے، وہ آنے والی ہے کہ وہ آپ ود ان 10 سیکنڈ میں زبان کے اوپر رکھ کے آپ اس کو چیک کریں گے. تو ایسا میکانزم، ایسا سسٹم ہمیں بنانا چاہیے. ڈیٹا تو دیکھیں، ابھی میں کل ایک کالج میں گیا ہوا تھا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں لڑکیوں کے، تو مجھے وہ جو پرنسپل تھی انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ بچوں کو دیا تھا ہیلتھ پروفائل کہ یہ لے لیں آپ، ہیلتھ پروفائل فل کر کے لے کے آئیں. بچوں کو پرابلم ہوئی، بچوں نے ویسے ہی ڈاکٹر کو پیسے دیے، ڈاکٹر صاحب نے مور لگا، انہوں نے کہا جی جیسے ہم آپ نے اب سیاسی بات کر دی نا یہاں، جیسے ہم اسکول کالج چھٹی کرنی ہوتی تھی 200 روپیہ دیتے تھے، سرٹیفکیٹ بناتے تھے. آپ نے نواز شریف کی بات چھیڑ دی نا کہ وہی جو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، وہی کہہ رہا ہوں، وہی سرٹیفکیٹ بنا کے وہ چلا دیں. اور نواز شریف لنڈن سے جو نہیں آ رہا وہ انہی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر تو چل رہا ہے. چلیں کافی باتیں ہو گئی ہیں، پروگرام ہمارا کافی لمبا ہو گیا ہے. ایسا ختم کرنے سے پہلے یہ بتائیں، کچھ ڈرگ ایڈکشن کی پرسنٹیج کم ہوئی یا وہیں بیٹھے ہیں یا بڑھی ہے؟ پرسنٹیج کم نہیں ہو سکتی، پرسنٹیج نہ کم ہوگی نہ ہونی ہے. میں ریہیبلیٹیشن میں کچھ ہوا آگے؟ سر ریہیبلیٹیشن میں بھی کچھ نہیں، ٹریٹمنٹ سائڈ پہ بھی کچھ نہیں، زیرو. میں تو ابھی میں آپ کے پروگرام کی ساتھ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک ڈونر سے بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ مئی میں دبئی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، اس میں بھی پروجیکٹ کو پیش کرنا ہے کہ وہ ہمیں بلڈنگ بنانے کی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بلڈنگ بنا، آپ جگہ لیں، ہم آپ کو نو لاس نو پروفٹ پہ آپ پروگرام شروع کریں. میں نے تو میرا پہلے بھی یہ آئیڈیا تھا کہ ہمیں کوئی بندہ جگہ دے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت شروع کرتے. میں تو دیکھیں ہر جگہ پہ جا کے کوئی نہ کوئی، ہم تو یار ہم تو دیکھیں ذوالفقار صاحب، ہم تو فارم ہاؤس کی طرف بھی کرتے رہے کہ چلیں فارم ہاؤس لے کے کرائے پہ دے دیں، اور وہ فارم ہاؤس زیادہ بہتر رہے گا، کھلی جگہ بھی ہوگی. کوشش کروں گا کہ نا 2 چیزیں میں نے آپ سے وعدہ کی ہیں. ایک تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اس کے بارے میں لکھوں گا، کیا میں نے بھی کہا تھا پیمرا کے لیے، وہ جو پیمرا کے حوالے سے یہ میری ٹیم یاد رکھے گی کہ پیمرا کو لکھنا ہے، اور ساتھ چیف منسٹر کو لکھنا ہے کہ جناب اس کے لیے فارم ہاؤس ارینج کر کے جہاں ریہیبلیٹیشن کا پروسیس. بلکہ میں تو کہوں گا کہ میں اور آپ اگر چیف منسٹر صاحب سے مل ہی لیں، چلیں ایک آپ اس پروگرام کے توسط سے نا میں چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا ہم مل ہی لیں، کوئی بات نہیں ہم ہے. ایک پورا پلان بنا کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں شاید کہ اس کی بہتری ہو. ڈرگس سے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کچھ کام آپ سے کرنا, اور ہم آپ کو لکھیں گے بھی, اور میں آفیشیلی بھی لکھوں گا آپ کو کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ٹائم ٹو ڈسکس دس ایشو. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.